ولی اللہ کی کرامت۔ مسافر بستی کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ رات کسی بستی میں گزار کر صبح دوبارہ سفر پر روانہ ہو جاؤں گا۔ ابھی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے کسی نے اس کا دامن پکڑ لیا۔ مسافر نے پلٹ کر دیکھا تو ایک بوڑھا نظر آیا۔ بوڑھا بولا، میں مسلمان اور شاید آپ بھی مسلمان ہیں۔ مسافر نے جواب دیا، الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ بوڑھا بولا، جناب میں بڑی دور سے آپ کی ہمدردی میں بھاگا چلا آ رہا ہوں۔ یہ سامنے والی بستی کافروں کی ہے۔ یہ کافر بڑے ظالم اور سنگ دل ہیں اور خاص طور پر مسلمانوں کے تو جانی دشمن ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانے کے آیا ہوں کہ آپ اس بستی میں نہ جائیں، یہاں کے لوگ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ مگر مسافر نے بوڑھے کی بات نہ مانی اور بولا، میں مسلمان ہوں اور کافر سے نہیں ڈرتا۔ میں تو رات کافروں کی بستی میں ہی بسر کروں گا۔ یہ کہہ کر مسافر بستی کی جانب بڑھ گیا۔ بستی میں جو ہی مسافر داخل ہوا، کافر نے اس کے لباس کی وجہ سے اسے پہچان لیا اور گھیرے میں لے کر ایک بڑے احاطے کی طرف بڑھ گئے۔ پوری بستی میں فوراً اعلان کروا دیا گیا کہ خوش قسمتی سے ایک مسلمان ہاتھ آ گیا ہے، کل صبح اس کی درگت بنائی جائے گی۔ تمام لوگوں کو دعوت ہے کہ وہ یہ دلچسپ تماشا دیکھنے کے لیے صبح احاطے میں جمع ہو جائیں۔ دوسرے دن صبح پوری بستی احاطے میں جمع ہو گئی۔ کفار کے دو سردار آگے بڑھے اور مسافر سے پوچھا، اے شخص کیا تو مسلمان ہے؟ ہاں میں مسلمان ہوں، مسافر نے نڈر لہجے میں جواب دیا۔ اگر تم مسلمان ہو تو ابھی تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم مسلمانوں سے کیا سلوک کرتے ہیں۔ ایک سردار بولا، اے نامعقول سردار، سزا اور جزا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکو۔ مسافر اطمینان سے بولا۔ سردار یہ سن کر بولا، اس کے منہ پر تھوکو۔ لوگ آگے بڑھے اور مسافر پر تھوکنے لگے، مگر حیرت کی بات یہ ہوئی کہ جو شخص مسافر پر تھوکتا اس کا تھوک خود اسی کے چہرے پر آ گرتا۔ یہ دیکھ کر کافر شرمندہ ہوئے اور تھوکنے سے باز آ گئے۔ سردار یہ دیکھ کر بولا، اس پر ڈنڈے برساؤ، تھوک کا کیا ہے، اڑ کر کسی کے منہ پر بھی گر سکتا ہے۔ کئی آدمی موٹے موٹے ڈنڈے لے کر آگے بڑھے اور مسافر پر وار کیا، مگر یہ کیا، ڈنڈے واپس ہو گئے اور اسی شخص کو لہولہان کر دیا جس نے مارنے کی کوشش کی تھی۔ سردار یہ دیکھ کر طیش میں آ گیا اور خود ایک ڈنڈا لے کر مسافر پر حملہ کیا، مگر ڈنڈے نے الٹا اسی کو زخمی کر دیا۔ دوسرا سردار جو یہ تماشا دیکھ رہا تھا اب آگے بڑھا۔ پہلے سردار کو ایک طرف لے جا کر بولا، یہ شخص مجھے جادوگر لگتا ہے، اس کا جادو ختم کرنے کے اسے آگ کے الاؤ میں ڈالنا چاہیے تاکہ یہ ہلاک ہو جائے۔ اب دونوں سرداروں نے بستی والوں کو حکم دیا کہ لکڑیاں اکٹھی کی جائیں۔ ساری بستی کے لوگ لکڑیاں اکٹھے کرنے لگے اور کچھ دیر بعد منوں لکڑیاں جمع ہو چکی تھیں۔ اب لکڑیوں کو جلا دیا گیا اور جب شعلے خوب بھڑکنے لگے تو دونوں سرداروں نے مل کر مسافر کو آگ میں پھینک دیا، مگر یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ جہاں مسافر گرا تھا آگ کا وہ حصہ سرد ہو گیا۔ مسافر نے بڑے اطمینان سے اسی جگہ مصلی بچھایا اور نماز ادا کرنے لگا۔ نماز ادا کرنے کے بعد مسافر آگ سے باہر نکلا۔ سب لوگوں کی زبانیں گنگ ہو چکی تھیں۔ بعد ازاں بستی کے تمام لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ شخص سچا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مسافر کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے لگے۔ دونوں سردار بھی یہ دیکھ کر آگے بڑھے اور مسافر کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔